درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بہت اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات وصلی وسلم علی سیدنا مولانا آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر علی مرتبت، اساتذہ کرام اور خاص طور سے مولانا مشتاق صاحب جو محتمیم ہیں وہ، اور میرے عزیز بھائی، بڑے بہت ہی خوشی کا وقت ہے یہ کہ یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں 1985 سے 1987 تک یہاں مکتب کا طالب علم تھا، اور اس دور کو اگر میں یاد کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ میں ایک عاشق کی طرح یہاں آیا ہوں، ان جگہوں کو دیکھ رہا ہوں جدھر سے میں گزرا، جدھر میں ٹھہرا، جدھر میں رویا، جدھر دل دھڑکا، جدھر پیاس لگی، جہاں کھانا کھایا، اور محبوب کی ہر گلی محبوب ہوتی ہے۔ اور ان اساتذہ کرام کو دیکھ رہا ہوں جو بالکل جوان تھے، اکثروں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، آج ان کے بچے جوان ہیں۔ کیسی قربانی دی انہوں نے، جسے آج فیوچر کہا جاتا ہے، اسے انہوں نے قربان کر دیا قوم کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں اس جذبے کو جو اس کے بانی ہیں، بلکہ بانیان ہیں، اور اساتذہ جنہوں نے بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارا، اخلاق دیے، کردار دیا، ان کا کتنا شکر ادا کریں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ دوسری بات یہ جو عرض کرنا ہے کہ میرے والد نے میرا انتخاب یہ کیا تھا اپنے 4 بچوں میں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو عالم بناؤں گا، بقیہ دوسری جگہ۔ تو آج تقریباً نصف صدی بیت چکے ہیں اس ادارے کو۔ انہوں نے انتخاب کیا کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں۔ والد ڈاکٹر، 2 بھائی ہمارے ڈاکٹر، پورا کانسیپٹ ہمارا دوسرا تھا۔ یہاں کا انتخاب کیا، اور اس وقت یہ ندوے کی سب سے بڑی شاخ تھی، اور خاص طور سے والد محترم کو یہ فکر تھی جسے وہ کہتے تھے دین و دنیا کا توازن ہونا چاہیے، جدید تقاضوں کے مطابق دین کی تعلیم دی جائے۔ ان کو یہ مدرسہ نظر آیا، حالانکہ بڑی جد و جہد کرنی پڑی، اور پھر میں اس مجدھار میں ٹک نہ سکا، وہ میں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ بہرحال ایک کہانی لمبی ہے، اس کے لیے کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بار بار یہ دین اور دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں دین لینا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آج جو ہماری حالت ہے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں، یہ عدم توازن کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے میزان بنایا، قرآن میں اس کا حکم دیا۔ دین و دنیا کا توازن جب بگڑتا ہے تو الحاد وجود میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نکار دیا گیا جو آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور کھوؤں میں اور غاروں میں تھے، ان کو ڈسچارج کر کے نبوت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، نہ مادے کا انکار کرنا ہے نہ روح کا، بلکہ جب وجود پاتا ہے تو اس میں روح بھی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور جسم بھی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ دونوں کا جب توازن ہوتا ہے تو اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس پیغام کو جب تک یونیورسٹیوں کے لوگوں کو اور جدید دنیا کو نہیں ہم سنائیں گے، جب اپنے اندر پیدا کریں گے اسی کے مطابق دوسروں کو جب تک نہیں سنائیں گے، ہم اجنبی رہیں گے پوری دنیا میں۔ چاہے جتنے اچھا قرآن یاد کر لیں، اللہ کے رسول نے ان پر وحی بھی نازل ہوئی، جنگیں بھی کیں، آپ نے ترکیبیں بتائی، لوگوں کو خطوط بھی لکھے، یہ ساری چیزیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں،
ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن میں یہی بتایا گیا، عروج زوال کی داستان، فرعون، موسیٰ اور دوسرے ایسے لوگ جو اپنے کو خدا کہتے تھے۔ مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے ناول پڑھے ہوں گے، اسٹوریز پڑھی ہوں گی یا فلمیں دیکھی ہوں گی، ڈاکومنٹری یا دوسری چیزیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے جو اس کا کردار ہوتا ہے عروج پر ہوتا ہے اور وہ زوال کی طرف آتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، آخر میں وہ غریب ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کا مشن نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، پودا جیسے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کو کتنی نامانوسیت کا شکار ہونا پڑا ہجرت، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوتا ہے تو کہاں تک حکومت پھیل چکی تھی، کتنے لوگ، اور صرف حجۃ الوداع میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تو حج کرنے والے تھے تقریباً۔ ہمیں اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر زوال ہو رہا ہے، اگر کسی نسخے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں دوسری دوا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مدارس کے لوگوں کو، مفکرین کو اور سوچنے والوں کو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک بات اور میں کہوں، مجھے 1 مہینہ ترکی میں اس جائزہ لینے کے لیے ایک سفر کرنے کا موقع ملا کہ وہاں کیسے کمال اتاتürk نے مسلمانوں کو ختم کیا، پھر اس کے بعد مسلمان کیسے وہاں میدان میں آئے اور کیسے وہ اپنا بچاؤ کیا۔ تو ترکی کی ایک شخصیت ہے علامہ بدیع السما سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اس گاؤں بھی گیا، بارلا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہاں پر ان پر نظر رکھی جاتی تھی، اور ایک پیڑ کے مچان پر وہ رہتے تھے، مچان بنایا تھا اس پر وہ رہتے تھے اور چھوٹے چھوٹے خطوط لکھتے تھے۔ جب میں نے مطالعہ کیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنا شیخ اور پیر مجدد الفسانی کو مانتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور خطوط لکھے۔ ساؤ ایک گاؤں ہے ایک پہاڑی کے کنارے، وہاں پر کے لوگوں نے اس کی 6 لاکھ نقلیں تیار کی۔ تو ہمیں بدلے ہوئے ہندوستان میں اپنا طریقہ دعوت اور دوسری چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دین نہیں بدلے گا، لیکن طریقہ جسے حکمت سے تعبیر کرتے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے آخری زمانے میں تاتاریوں کا واقعہ بہت سنایا کرتے تھے۔ تاتاریوں نے جب حملہ کیا بغداد پر، 19 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا، 25 لاکھ لوگوں میں سے 19 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ دجلہ کا پانی کبھی لال ہوتا، کبھی کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے سرخ ہوتا۔ مورخین نے لکھا ہے وہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت عظیمت میں اس کو بھی لکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو مطالعہ کریں اور یہاں پر حکمت عملی اختیار کریں، خاص طور سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تاتاریوں کو دعوت کے ذریعے سے۔ ایک تو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے غیر مسلموں کو دعوت دینا۔ آپ اسٹیشنوں پر چلے جائیے، کہیں بھی آپ کو اسلام کے تعارف پر کسی بک اسٹال پر کتاب نہیں ملے گی۔ کوئی ایسا نہیں، اپنے کام کو وقف کر دیں، ایک سوئی اختیار کرنے ایسے دائی ہوں۔ یہ نہیں کہ پارٹ ٹائم ہم کام کر لیں، دیوانے ہو جائیں، ایسے لوگوں کی کمی ہے۔ اور اگر یہ کہوں کہ آج تک اس پر کام نہیں ہوا تو بھیجا نہیں ہوگا۔ مدارس کے لوگ اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، ایک کام ہے، بہت بڑا کام ہے افراد تیار کرنے کا، افراد سازی کا۔ ابھی موہن بھاگوت سے کہا گیا کیا آپ لوگ بابری مسجد کا فیصلہ آ جانے کے بعد آپ کو رام مندر کی جگہ مل گئی، کیا آپ لوگ دوسری مساجد کا بھی تذکرہ کریں گے؟ تو اس نے ایک بات کہی تھی، میرا کام تحریک چلانا نہیں ہے، میں تو اس میں پھنس گیا تھا، میرا کام افراد سازی ہے۔ نبیوں کا کام بھی افراد سازی ہے۔ افراد اگر یہ مدارس تیار کر کے دیتے رہیں گے تو اس ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کام ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھ کر بہت ہی خاموشی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، میں خود مقرر ہوں اور بہت سی جگہوں پر جاتا ہوں، میں بہت ہی اور کوئی باہر کا آدمی بھی نہیں ہے، میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک امانت ہے
کہ ہمیں اب تقریروں کا رخ جوش کے بجائے ہوش کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات، جتنی ضرورت ہے اتنی کرنے کی ضرورت ہے، آن دی ٹاپک بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر میں کہوں تقریر کے بجائے تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو اب تک ہم نے نہیں اختیار کی۔ تدبیر سے بھی کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہم نے، اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا اس طرح کہ کیسے کسی قضیے کو حل کیا جائے، طلباء کی جماعت کو دیا جائے کہ آپ اسے حل کر کے لائیے۔ یہاں بہت سے ہم سے سینئر ہیں اور بعد کے لوگ بھی ہیں، یہاں یہ اگر ایسا پروگرام ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد کو سینٹر بنایا جائے، ہمیں نئے کسی سینٹر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً ہندوستان میں 6 لاکھ مساجد ہیں، ان مساجد کا اگر نظام درست کر دیا جائے، عالم ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، مسئلے مسائل ہو، فیصلے کیے جائیں، تو ہندوستان میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے چھوٹے جلسے کی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کو بند کر دینا چاہیے خاموشی کے ساتھ۔ آپ 50 سال کام کریں تو اس کے بعد آپ کو لگے کہ 50 سال پہلے سے کام، جو اہم کام کیے جاتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس ادارے کا ایک طالب علم ہے، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے اور آپ سے مخاطب ہے، اور اساتذہ کے سامنے ایک سبق سنایا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔